آج جس ٹاپک کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایکوکارڈیوگرافی۔ ایکوکارڈیوگرافی کیا ہے اور یہ کن پیشنٹس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ ایکوکارڈیوگرافی بیسیکلی ایک الٹرا ساؤنڈ ہے۔ الٹرا ساؤنڈ اب جس طرح آپ نارملی پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ اور کڈنی کا الٹرا ساؤنڈ، چیسٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، تو اسی طرح اگر یہی الٹرا ساؤنڈ ہم دل کے لیے، ہارٹ کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم ایکوکارڈیوگرافی بولتے ہیں۔ فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک ہم ڈیفرنٹ قسم کی پروب یوز کرتے ہیں۔ پروب کا مطلب وہ جو ہم چھاتی سے لگا کے ایک جو ہے الٹرا ساؤنڈ مشین کے ساتھ ایک کنیکٹ کیا ہوتا ہے ڈیوائس، اس کو پروب بولتے ہیں۔ تو وہ پروب کارڈیک کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، الٹرا ساؤنڈ پیٹ کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم کن پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں؟ یہ ڈیفرنٹ اس کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں۔ کچھ ہارٹ اٹیک میں ہم دل کے پٹھوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ دل کے پٹھے کتنے کمزور ہو گئے ہیں، خدا نخواستہ جو ہے اس میں کوئی دل کے ڈائلیٹ تو نہیں ہو گیا، اس کا سائز کتنا رہ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دل کے جو ویلو ہوتے ہیں، ویلو ان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ تنگ تو نہیں ہو گئے، جو سٹینوسس ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لیے، یا پھر وال لیک کر جاتے ہیں بعض اوقات، تو وہ انفیکشنز میں ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی میکانزم ان کے ہوتے ہیں، تو اس کی دیکھنے کے لیے کہ ویل لیک تو نہیں ہو گیا وہ دیکھتے ہیں۔ تو سٹرکچر جو ہارٹ کا ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ اس ہارٹ کی جو بناوٹ ہے وہ کس طرح کی ہے، تو اس کے لیے ہم یہ ایکوکارڈیوگرافی یوز کرتے ہیں۔ ایکو جو ہے یہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز، کارڈیالوجسٹ سے ہی کروانی چاہیے، کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے آپ نے فیوچر کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس وقت اس کو ہارٹ کو انٹرونشن چاہیے۔ انٹرونشن سے مراد کہ اگر کوئی وال لیک ہو رہا ہے یا ہارٹ کے پٹھے ڈائلیٹ ہو رہے ہیں یا ان کو کوئی اور پرابلم ہے جو ارلی انٹرونشن چاہیے اس کو، سم ٹائم جو ہے ایکوکارڈیوگرافی میں وہ مائلڈ، موڈریٹ، سیویئر والی ڈیزیز کو دے دیتے ہیں۔ ہوتا ہے یہ ہے کہ زیادہ بیماری ہوتی ہے اور ہمارے سامنے وہ لکھی ہوئی تھوڑی آ جاتی ہے، یا تھوڑی ہوتی ہے اور زیادہ سم ٹائم آ جاتی ہے، تو اس لیے یہ ایکسپرٹ ڈاکٹر سے کروا کے اس کو تاکہ فالو اپ ٹائم پہ کیا جائے اور اس کی انٹرونشن بھی ٹائم پہ کی جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ایکوکارڈیوگرافی میں ہم بعض اوقات دل کی باہر جھلی جو ہوتی ہے اس میں پانی آ جاتا ہے، تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ کون سے پیشنٹس کو ایکوکارڈیوگرافی کروانی چاہیے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ایسا پیشنٹ جس کو چلنے سے سانس پھولتا ہو، لیٹنے سے سانس پھولتا ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ ٹائم پہ اپنے دل کا معائنہ کروانے کے لیے ایک ایکوکارڈیوگرافی کروا کے ایٹ لیسٹ وہ کنفرم کر لیں کہ دل کے پٹھے کمزور تو نہیں ہو رہے، ویل تو نہیں کوئی خدا نخواستہ لیک یا کوئی اور۔ اس کے علاوہ جو دل کے مریض کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پرانے جو ہے وہ پرابلم چل رہتے ہیں ویل لیکیج کے، یا ویل تنگ ہوتے ہیں ان کے بچپن سے ایون، تو ان کو اگر بخار ہو رہا ہے بار بار، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں اتر رہا، فیور نہیں اتر رہا، 15 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، دوائیاں لیتے جا رہے ہیں، نہیں ہو رہا، تو اس کو جو ہے نا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ریزن ہے، تو وہ ایکوکارڈیوگرافی ضرور کروا کے دیکھیں کہ کہیں ہارٹ کے جو ویلو ہے ان کے انفیکشن تو نہیں ہو گیا۔ آپ سانس جو میں نے بتایا کہ آج آلریڈی دل کے مریض ہیں اور آپ کا سانس اب زیادہ پھولنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ ضرور ایک دفعہ دوبارہ ایکوکارڈیوگرافی کر کے دکھوائیں کہ آپ کے دل کے پٹھے کمزور تو نہیں ہو گئے، یا پھر یہ ہے کہ ان میں کوئی خدا نخواستہ جو ہے ویل وغیرہ جو ہے وہ تو نہیں لیک زیادہ ہو گئے۔ تو یہ جو چیدہ انڈیکیشنز تھیں یا مطلب ایسی چیزیں جن کی وجہ سے ہمیں ایکوکارڈیوگرافی کروانی چاہیے، دل کا الٹرا ساؤنڈ کروانی چاہیے، وہ میں نے بتا دی ہیں۔ یہ پاک کارڈیالوجی ادھر ساتھ میڈیکل کمپلیکس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایکوکارڈیوگرافی کی سہولت میسر ہے۔ تو جن پیشنٹس کو یہ میں نے جو چیدہ علامات بتائی ہیں اگر ان ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹائم پہ ایکوکارڈیوگرافی کر کے تاکہ فیوچر کی ایک زیادہ بیماری سے بچ سکیں اور اپنا باقاعدگی سے ٹریٹمنٹ کروا سکیں۔